الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات محترم، کل آپ نے درس میں سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی ایک گناہ اور نافرمانی کے کام میں آپ کو جیل بھیج دیا گیا. جیل میں آپ کے ساتھ 2 قیدی بھی داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی کہ ہمیں آپ بڑے اچھے آدمی معلوم ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر اچھی بیان کرتے ہیں، تو آپ یہ 2 خواب ہیں، ان کی تعبیر بیان کیجیے. تو آپ نے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے انہیں اپنے ایک علمی معجزے کا بیان فرمایا، کیونکہ خواب کی تعبیر بیان کرنا یہ ظنی علم ہوتا ہے. یعنی مجھے آگے کوئی خواب سنا رہا ہے، میں اس کا خواب سن رہا ہوں اور میں اپنے گمان سے اس کے بارے میں اس کو بتاؤں گا. تو اس بات کا یقین تو نہیں ہے کوئی 100% کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی اس کی تعبیر ہے یا میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہو کر رہے گا. ایک گمان ہے، ایک ظن غالب ہے. تو خواب کی تعبیر کا علم جو ہے وہ ظنی ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنے نبی پر وحی فرماتا ہے اور وحی کے ذریعے سے جو نبی غیب کی خبریں دیتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے، وہ ٹل نہیں سکتی، وہ ہو کر رہیں گی. کیونکہ بتانے والا اس کو کون ہے؟ بظاہر تو ہمارے سامنے ایک بشر کامل ہمیں غیب کی خبر دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں اس بشر کامل کو علم دینے والا وہ تو عالم الغیب و شہادہ کی ذات ہے. تو اس کا علم کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آثار قیامت کی خبریں دی، تو وہ پورا ہوتا ہوا ان میں سے کئی چیزوں کو ہم نے بھی دیکھ لیا ہے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں کہ آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، صبح فجر کی نماز سے لے کر پھر ظہر تک خطبہ دیا، ظہر سے عصر، عصر سے پھر مغرب تک خطبہ دیا، اور اس میں روز اول سے روز آخر تک جو کچھ ہونے والا تھا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے سب کو بیان فرما دیا. تو یہ ایک معجزہ ہے، اور غیب کی خبر کا علم جو ہے وہ یقین کا درجہ رکھتا ہے. تو انہوں نے جب خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے خواب کی تعبیر پہلے نہیں بتائی، اس سے پہلے یہ بتایا کہ اس جیل میں جو کھانا آتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس غیب کی خبر دے دیتا ہوں. تو یہ میرا ایک علمی معجزہ ہے. ساتھ میں اپنا نسب بھی بیان کر دیا کہ میں یعقوب ابراہیم کی اولاد سے ہوں، یعنی یعقوب اسحاق اور ابراہیم کی اولاد سے ہوں، اور ہمارا خاندان ہی انبیاء کا خاندان ہے. تاکہ آپ نے اس لیے بیان کیا کہ لوگ ان کے قریب آئیں اور ان کے توحید کی دعوت کو سنیں اور سمجھیں اور اس کو اختیار کریں. اب آپ نے یہ تو کل کے درس کا خلاصہ ہو گیا. اب خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے
ایک اور چیز بیان کی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ جو دو شخص سوال کر رہے ہیں، اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، ان میں سے ایک سولی پہ چڑھ جائے گا، ایک زندہ بچ جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ سولی پہ چڑھے، آپ نے اس کو توحید کے بارے میں سمجھانا شروع کر دیا، تاکہ وہ اپنے بت پرستی اور شرک سے توبہ کر لے مرنے سے پہلے۔ آپ جانتے تھے کہ اب یہ مرنے والا ہے، خواب کی تعبیر بھی آپ کو بتانی تھی، لیکن آپ نے خواب کی تعبیر کو سب سے آخر میں بیان کیا، اور اس سے پہلے اب اس کو توحید کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ یہ ان میں سے دوسرا جو ہے یہ ابھی سولی چڑھ جائے گا، تو اچھا ہے کہ دنیا سے جائے تو مسلمان ہو کر جائے، مشرک ہو کر نہ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، یا صاحبان یا صاحب السجن، صاحبین دو ساتھیوں کو بولو، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ذرا یہ تو بتاؤ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ الگ الگ رب بنا لینا، مختلف قسم کے مورتیاں بنا لینا اور ان کو اپنا رب مان لینا، یہ بہتر ہے یا ایک اللہ قہار کو اپنا رب مان لینا یہ زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے کہا مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ جو تمہیں الگ الگ بت تراش رکھے ہیں، اتنے سارے بت بنا رکھے ہیں، ان کو اپنا معبود سمجھنا، ان کی پوجا پرستش کرنا، یہ صحیح ہے یا ایک اللہ کی عبادت کرنا صحیح ہے؟ اس سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ زلیخا نے جب دیکھا، اب آگے جا کے آپ سنیں گے پورا تفصیل سے واقعہ، تو جب ایک وقت وہ آیا کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر آ جائیں گے، پھر پورا مصر ان کا غلام بن کے رہ جائے گا۔ سارا مصر چاہتا تھا کہ ہم ان کو خریدیں، اپنا غلام بنائیں، وہ دن آئے کہ سارا مصر یوسف کے ہاتھ پر غلام بن کے رہ گیا۔ یوسف دے تو ان کو کھانا ملتا تھا، نہ دے تو نہ ملتا تھا۔ اللہ بے نیاز ہے، جس کو جو چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو زلیخا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ زلیخا نے دل میں کہا کہ یہ جو یوسف کا رب ہے نا، یہ بڑا وفادار ہے۔ دیکھو یوسف نے اس کی اطاعت کی، میرے کہنے پر بھی گناہ نہیں کیا، تو یوسف کو دیکھو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ مصر میں غلام بن کر آئے تھے، اور کتنا وفادار رب ہے، کتنا اچھا بدلہ دیتا ہے اپنی عبادت کرنے والوں کو،
کہ کہاں مصر میں غلام بن کر آئے تھے، تمام مصر کو ان کا غلام بنا دیا۔ یہ تو یوسف جس کی عبادت کرتے ہیں نا وہ بڑا وفا ہے۔ اور بولا کہ میں نے کبھی چاندی کے بت کو پوجا، کبھی سونے کے بت کو پوجا، کبھی مٹی کے اور نہ جانے کیسی کی چیزوں کی مورتیوں کی پوجا کی، چڑھاوے میں میں نے کوئی کمی نہیں کی، کبھی سونا چڑھایا، کبھی پجاری کے کہنے پہ چاندی چڑھائی، کبھی ہیرے چڑھائے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ تو سارے سب کے سب مجھے جھوٹے لگتے ہیں، کوئی کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی کوئی سچا ہوتا تو کچھ کام تو کر کے دکھاتا۔ اتنے چڑھاوے میں نے چڑھائے، اتنی امیدیں لگائیں، اتنی مرادیں مانگی، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ بہت دل میں دکھ بھر آیا۔ پھر زلیخا سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں بھی یوسف ہی کے رب کو پکاروں، بڑا با وفا ہے، کیوں نہ میں بھی اسی کو پکاروں۔ پھر دل میں غم آ گیا کہ وہ تو یوسف جیسے نیک لوگوں کی دعا قبول کرتا ہوگا، میری جیسی گناہ گار کی کہاں پکار قبول کرے گا۔ پھر مایوسی آ گئی، پھر ہمت بند آئی کہ پکار کے تو دیکھوں، ہو سکتا ہے وہ میری سن لے۔ اب اس نے جس انداز سے پکارا کہ کہا کہ اے یوسف کے رب، اب اس نے اللہ ہی کو پکارا، کسی اور کو نہیں پکارا۔ کیونکہ لوگ تو اپنے اپنے رب تراش لیتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کو رب بنا لیتے ہیں، ہے نا، لوگوں کو کون روک سکتا ہے۔ لیکن جب یہ کہا نا جادوگروں نے کہ آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، تو پھر وہ اللہ ہی پر ایمان لے آئے، کیونکہ بیچ میں پہچان کرانے والے نبی کا نام آ گیا نا کہ اس کا بنایا ہوا رب نہیں ہے، جس کی موسیٰ عبادت کرتے ہیں، جس کی ہارون کرتے ہیں، میں اس پر ایمان لے آیا۔ تو اب وہ اللہ ہی پر ایمان لے آئے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم رب محمد کو سر جھکاتے ہیں، رب محمد کی عبادت کرتے ہیں، پھر ہم بالکل صحیح جاتے ہیں، ادھر ادھر نہیں جاتے، جو رب ہے اسی تک پہنچتے ہیں۔ اب اس نے بھی نام لے لیا بیچ میں اللہ کے حبیب کا، اللہ کے پسندیدہ نبی کا، اور کہا کہ اے یوسف کے رب، اے یوسف کو عطا کرنے والے، اے وہ ذات کہ جس کی یوسف عبادت کرتے ہیں، میری مراد پوری فرما دے، میری جھولی میں یوسف کو ڈال دے، مجھے کہیں سے میری مراد نہیں ملی ہے، اب تیری ہی طرف سب سے کٹ کے اب تیری طرف امید لگائی ہے۔ فوراً یوسف علیہ السلام کی طرف وحی آ گئی اور آپ کو کہا گیا کہ جاؤ زلیخا کو پیغام بھیجو کہ مجھ سے نکاح کرنا۔ آپ نے اپنی زوجہ کو بھیجا۔ جب ان کی زوجہ پہنچی زلیخا کے پاس، بوڑھی ہو گئی، اندھی ہو گئی، جناب نہ جانے کیا اس کا تعلق تھا کہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ یوسف کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ تو کہا کسی نے کہ یوسف کی زوجہ آئی۔ بولا یوسف کی زوجہ میرے گھر میں کیا لینے آئی ہے؟ بولا بات کرنا چاہتی ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ بلاوا آ گیا ہے۔ تو کہا اتنا جلدی دعا قبول کرتا ہے؟ 40 سال نہ جانے کتنے سال میں پتہ نہیں کس کس کو پکارتی رہی، کسی نے نہیں سنی، یہ اتنا قریب ہے، میں نے ابھی پکارا ہے، ابھی میری مراد اس نے پوری کر دی ہے۔ جناب یہ تو وجد میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا سے ان کی جوانی لوٹا دی، نابینا ہو گئی تھی، ان کی دعا سے آنکھیں آ گئی،
کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو مجھے کیسے پتا چلے کہ تم یوسف ہو جب ان کے سامنے گئی، میری تو آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں دو تو میں دیکھوں نا، آنکھیں ہوں تو میں دیکھوں۔ آپ نے اللہ سے دعا فرمائی، آنکھیں آ گئی۔ اور یہ وجد میں چلی گئی، نکاح کے بعد ان کو تو بس اب ہوش نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام بلا رہے ہیں کہ آپ میرے پاس آ جائیں، وہ جواب نہیں دے رہے۔ پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ پہلے تو یوسف کے پیچھے دیوانہ وار پھرتی تھی، آج یوسف خود بلا رہے ہیں اور یہ جواب نہیں دے رہی، تو کہا گیا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے۔ اب جو رب کی یاد میں گم ہو جائے اسے اور کسی کی طرف توجہ کہاں جائے گی؟ بہرحال جب اللہ کا حکم دیا گیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے بطن سے اللہ تعالیٰ یوسف کی اولاد پیدا کرے گا اور اس میں انبیاء آئیں گے، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ الغرض یوسف علیہ السلام یہی تو معرفت لے کر آئے تھے، یہی عشق کا جام اور شراب لے کر آئے تھے کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، تم جو ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم جو اللہ کو چھوڑ کر مختلف چیزوں کی پوجا کرتے ہو وہ تو ناموں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے نام رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حکومت، بادشاہت، ملکیت اعلیٰ اور حقیقی وہ صرف اللہ کے لیے ہے، سب اس کے مملوک ہیں، سب ہی اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اب کیسا پیارا انداز ہے اور کتنی حق اور سچ بات ہے۔ اس نے اس بت پرستی کا حکم نہیں دیا جس میں اے مصریوں تم لگ گئے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ امرا اللہ تعبدوہ الا ایاہ، اس کا تو حکم یہ ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کی تعریف ہے کہ کسی کو الہ سمجھ کر اس کے لیے تعظیم کا کوئی کام کرنا، یہ اس کی عبادت ہے، الہ سمجھ کر۔ اور الہ کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور وہ صرف ایک ذات ہے، وہ صرف ایک ذات اللہ جو کہ الہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ وہی وہ ذات ہے کہ سب اس کی رحمت کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی پختہ دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پھر یہ توحید کا بیان فرمانے کے بعد ایک اللہ کو الہ ماننے اور اس کے سوا سب سے الوہیت مالک حقیقی کی نفی کروانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اے میرے دونوں جیل کے ساتھیوں، تم میں سے جو ایک ہے، اب وہ دونوں کا جرم کیا تھا؟ دونوں کا جرم یہ تھا کہ دونوں بادشاہ کے قریبی لوگوں میں سے تھے، یعنی عزیز مصر نہیں، بادشاہ ریان بن ولید بن نزوان۔
تو اس کے قریبی ساتھی تھے، ایک تو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ مطبخ یعنی باورچی خانے کا ذمہ دار تھا، باورچی تھا۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر پلانے کی کوشش کی ہے۔ بادشاہ نے دونوں کو قید کروا دیا۔ اب انہوں نے جو اپنا خواب بیان کیا، ایک نے خواب بیان کیا کہ جو ساقی تھا اس نے خواب بیان کیا کہ میں انگوروں سے رس نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں سر پہ ٹوکری رکھ کے لے جا رہا ہوں اور پرندے آگے اس میں سے روٹیاں اٹھا کے کھا رہے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے ساقی کو کہا کہ اما احدکم فیسقی ربہ خمرا، یہاں رب سے مراد بادشاہ ہے۔ یہ جب ضمیر کی اضافت کے ساتھ رب کا لفظ استعمال ہو تو وہ پھر غیر خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، بادشاہ کے لیے، پالنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رب سے مراد پالنے والا یعنی بادشاہ، کھلانے پلانے والا۔ جیسے آج کل بھی جو انویسٹر ہوتا ہے تو عرب ماحول میں اس کو بھی ارباب بولتے ہیں، کہ ارباب جو ہے کہتے ہیں آپ کا ارباب کون ہے؟ میرا ارباب فلاں ہے۔ تو ارباب جو ہے وہ رب کی جمع ہے، تو ارباب کا وہاں معنی جو ہے وہ انویسٹر ہے۔ اور ایسے ہی عربی میں رب المال کہتے ہیں، جو انویسٹ کرتا ہے اس کو رب المال بھی کہتے ہیں۔ تو رب کے مختلف معنی ہیں، ایک تو اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوتا ہے رب، تو وہاں پر معنی تو پھر الہ کے ہیں، اور اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ اب رب المال کہا تو مال کو چلانے والا یعنی انویسٹ کرنے والا ارباب، اور یوں ہی یہاں پر ربہ تو اس میں جو ہے وہ پالنے والا اور بادشاہ مراد ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تو تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنے بادشاہ کو، اپنے رب کو یعنی اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، یعنی اپنی ڈیوٹی پہ لگ جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور جو دوسرا ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، سزائے موت اس کو ہوگی، اور پھر حقیقتاً اس کے سر میں پرندے آ کے چونچے مار کے اس کا گوشت کھائیں گے۔ آپ نے کہا قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جو تم پوچھ رہے ہو اس کے معاملے میں، اس بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ جو میں نے آپ نے بڑی مدد یقین سے کہا، کیونکہ وحی الہی سے کہہ رہے تھے، علم نبوت سے کہہ رہے تھے۔ علم نبوت وحی سے ہوتا ہے، وہ یقین کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو غیب کی خبر دی تو یہ انتہائی وثوق اور یقین سے دی۔ آپ نے فرمایا کہ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جو تم پوچھ رہے ہو اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی وہ ایسا ہی ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور آپ نے جس کے بارے میں سمجھا کہ یہ جیل سے چھوٹ جائے گا، اس کو کہا کہ جب تم چھوٹ کے جاؤ نا تو پھر بادشاہ سے میرے بارے میں بتانا کہ ایک بے گناہ مظلوم کو قید کیا ہوا ہے، 5 سال گزر گئے ہیں، ذرا اس کو یاد دلانا اور بتانا کہ یہ 2 خواب ہم نے پوچھے تھے اور جو انہوں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، میرے بارے میں جا کے تم بتانا۔ آپ نے کہا، وہ جا کے بھول گیا، وہ 7 سال اور گزر گئے۔ وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 9 سنين۔